حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال سعد لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحک یوم الخندق حتی بدت نواجذہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خندق کے دن مسکراتے دیکھا۔ جب غزوہ خندق ہوا، کفار مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے لگے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد کچھ حصہ ایسا تھا کہ جہاں خندق کھودی گئی، جس میں بذات خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شامل ہوئے، یعنی خندق کو کھودنے میں۔ قال قلت کیف کان ضحکہ، حضور کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ خندق کے موقع پر ہوا یوں کہ کان رجل معہ ترسن، سامنے کے لوگوں میں کفار میں ایک بندہ تھا جس کے پاس ڈھال تھی، تو وکان سعد رامین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین تیر انداز تھے اور ان کا نشانہ یہ خطا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور انہیں تیر دیتے اور ساتھ انہیں فرماتے کہ سعد تیر پھینکو تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہ تیر انداز تھے اور جو ہے نا وہ بالکل نشانے پر تیر جا لگتا تھا، اس زمانے کی ظاہر مہارت تھی۔ تو فرماتے ہیں وہ جو سامنے والا بندہ تھا نا اس کے پاس ڈھال تھی، اب وہ کان الرجل یقول کذا و کذا بالترس، وہ ڈھال کبھی ادھر کرتا کبھی ادھر کرتا، یعنی یہ جو جملہ ہے نا یقول کذا و کذا بالترس، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھال کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا جملے بولتا، کبھی کیا بولتا کبھی کیا بولتا، یہ دونوں اس کے مطالب ہیں۔ اب وہ کیا کرنا کیا چاہتا تھا ڈھال کے ذریعے؟ فرماتے ہیں یغطی جبہتہ، وہ اپنی پیشانی چھپا رہا تھا، بچا رہا تھا، کہ باقی تو تقریباً سارا جسم جو لوہے کا لباس ہے اس میں چھپایا ہوتا ہے، تو یہاں کچھ جگہ خالی ہوتی ہے، اس لیے وہ چھپا رہا تھا کہ یہ ڈھال میں ادھر رکھوں یا سامنے رکھوں تاکہ مجھے تیر نہ لگے۔ فنازع لہ سعد بسہم، حضرت سعد نے تیر تان لیا، کھینچ لیا۔ اب جیسے کھینچا فلما رفع رأسہ، اب آپ دیکھیں کتنا دورانیہ ہوگا، یعنی کتنا ٹائم لگا ہے، اس نے کتنے ٹائم میں جناب اس نے وہ پیشانی کا جگہ ملی، وقفہ ملا، اور ادھر سعد نے تیر کھینچ لیا۔ تیر کھینچا اور کھینچتے ہی آپ نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کو چھوڑ دیا۔ فلما رفع رأسہ رماہ، اس نے جیسے سر اٹھایا تو آپ نے فوراً تیر چھوڑ دیا۔ فلم یخطی ہذہ منہ، وہ سیدھا اس کی پیشانی میں جا لگا، یعنی خطا نہیں ہوا، سیدھا بالکل پیشانی پہ جا لگا، اور اس تیر کی شدت اتنی تھی کہ وانقلب الرجل وشال برجلہ، وہ بندہ الٹ گیا اور اس کی ٹانگیں کھڑی ہو گئیں۔ اس تیر میں اتنی جان تھی کہ آپ نے تیر چھوڑا، جب تیر پھینکا تو اس کی ٹانگیں بھی کھڑی ہو گئیں۔ اب فرماتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ قالا، راوی کہتے ہیں میں نے کہا من ای شیء ضحک، کیا اس کی ٹانگیں کھڑی ہونے کی وجہ سے حضور مسکرائے ہیں؟ کس وجہ سے حضور مسکرائے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ جو تیر انداز بہت اچھا ہے اس کے کارنامے کی وجہ سے مسکرائے ہیں۔ یعنی یہاں انہی جملوں کے نیچے شرح میں لکھا ہے کہ حضور کی یہ شان نہیں کہ اس کا تو جو ستر تھا، اس کا تو پردہ تھا، وہ بھی ظاہر ہوا اور اس کی ٹانگیں بھی اٹھ گئیں، اس کی وجہ سے نہیں مسکرائے، کہ یہ آپ کی شان نہیں کہ آپ اس وجہ سے مسکراتے، بلکہ آپ کے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جس مہارت سے تیر چھوڑا ہے اس کارنامے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک حضور کے مسکرانے کی وجہ ہے۔ بہرحال اس سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اکیلا یہ جو بات ہے کہ کچھ نہیں کہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہے، اس کے مطابق پیش بھی آیا جاتا ہے، جس کی مثالیں ہمارے دین میں موجود ہیں۔